الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے کہ جو دنیا جہان کو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور درود اس ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یقیناً امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، پروگرام کا نام قرآن اور زندگی، ہم حاضر ہیں وینس ایچ ڈی ٹی وی کی اسکرین کے ساتھ، آپ کے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ پروگرام ہمارا جو سیگمنٹ ہے، یہ دورانیہ ہے، اس میں آپ بہت ساری باتیں ہم سے سنیں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ ایک خوبصورت ستارہ، اور یوں کہہ لیں کہ علم کا چمکتا دمکتا ستارہ، کیونکہ انبیاء کے جو وارث ہیں وہ علماء ہی ہیں، اور علماء ہی سے سیکھ کر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست، بہت یوں کہہ لیں کہ علمی شخصیت موجود ہیں، علامہ عبدالواحد مدنی۔ اور بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی خاصیت یہ بھی بتاؤں کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو دین سے تعلق تو رکھتی ہیں، صرف وہ بیانات کرتی ہیں یا ہمیں یوں کہہ لیں کہ سکھاتی ہیں، مگر یہ سکھانے کے ساتھ ساتھ پڑھاتے بھی ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ عالم ہیں، اور عالم تو ہیں مگر ساتھ ساتھ عالم بناتے بھی ہیں، اور طلبہ کو پڑھا رہے ہیں۔ طلبہ کو پڑھا رہے ہیں تو وہ طالب علم جب پڑھیں گے، آگے نکلیں گے، وہ عالم بنیں گے، تو یہ کتنا صدقہ جاریہ ہے، اور ان ماں باپ کے لیے کتنی خوشخبری ہے، یا ان کے لیے کتنی یوں کہہ لیں برکت کی بات ہے کہ ان کا بیٹا عالم بن رہا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا ہمارے اسکرین کے ٹی وی کے توسط، اس پروگرام کے توسط سے، کہ آپ بھی اپنے گھر میں ایک بچے کو عالم ضرور بنائیں، تاکہ وہ آپ کی بخشش و نجات کا ذریعہ بنے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن سے شان مصطفیٰ۔ یقیناً شان مصطفیٰ کیا ہے؟ شان مصطفیٰ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا یہ وجہ تخلیق ہے، اور وجہ تخلیق کیا ہے؟ دنیا کی وجہ تخلیق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر پیدا نہ ہوتے تو دنیا بھی نہ بنتی، یہ جہان نہ بنتا، جن و انس کو نہ پیدا کیا جاتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، ہم قرآن سے آج جانیں گے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں شان بیان کی گئی۔ یوں کہہ لیں کہ ہر خشک و تر کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عبدالواحد مدنی صاحب، ان کی جانب چلتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے الحمدللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ ٹھیک ہیں؟ علامہ صاحب الحمدللہ، علامہ صاحب آج جو ہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے قرآن سے شان مصطفیٰ، اور یقیناً پورا قرآن ہی حضور کی شان کے اندر بیان ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نشرح، یوں کہ علم نشرح کے ذریعے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ کہیں والضحیٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، اور بہت ساری آیتیں ہیں، بہت سارے یوں کہہ لیں کہ ایسے فرامین ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اپنے محبوب کی شان کس طریقے سے بیان فرما دی ہے، اور آج تک کسی نے ایسی کوئی شان بیان نہیں کی جیسے رب کائنات نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے یہ لینا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں شان مصطفیٰ بالکل بیان ہوئی ہے، برحق ہے، یہ ہم آپ سے پوچھیں گے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام بھی ہیں۔ تو ہم پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ جب عقیدہ درست ہوگا تبھی ہم شان بیان کرنے کی طرف آئیں گے، جب عقیدہ درست نہیں ہوگا تو ہم شان بیان کیا کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ تمام نبیوں کا، جس میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہے، عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے ان کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا، اللہ کریم آپ کو بھی کثیر برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام انبیاء کے بارے میں، تمام رسل کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ سارے ہی برحق ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا پھر تمام انبیاء کرام ہوں یا تمام رسل ہوں، ان سب پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ ان کی ادنا سی گستاخی بھی کفر ہے، انسان کے ایمان کو، اسلام کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں،
اسی طرح ہم تمام انبیاء کرام پر، تمام رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھنا فرض عین ہے۔ اگر کسی ایک کا بھی بندہ انکار کر دے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو لہٰذا تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنا یہ فرض عین ہے۔ ماشاء اللہ، مطلب یہ یوں کہہ لیں یہ بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر ایمان رکھنا یہ تو لازم اور ملزوم ہے۔ اگر اس شریعت پر ایمان نہیں لائیں گے تو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کے وجود کو ماننا، ان کی شریعتوں کو ماننا اور ان کے نبوت کے دعوے کو ماننا، ایمان تو ہم پیارے آقا پر لائیں گے، ان کو ماننا لازم ہے۔ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بلکہ خارج ہو جائیں گے۔ یوں ایسا ہی ہے، بلکہ ادنا سی گستاخی بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ اچھا، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شان مصطفیٰ۔ انبیاء کے بارے میں تو ہم نے چلیں عقیدہ سن لیا کہ انبیاء تمام پر ایمان لانا لازم ہے اور یوں کہہ لیں فرض عین ہے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وجہ تخلیق کائنات بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے آغاز میں پروگرام میں کہا، آپ نے بھی سماعت کیا، تو کیا واقعی وجہ تخلیق کائنات ہیں؟ اس کے متعلق کوئی حدیث، کوئی حدیث قدسی، کوئی روایات ایسی ہوں تو بتائیے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ سنیں اور ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ جی، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ساری کائنات کو بنایا۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، فرما کہ لولا لما خلقت الدنیا، لولا لما خلقت الافلاق، لولا لما خلقت الجنہ، لولا لما خلقت النار۔ فرمایا اے محبوب، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، نہ زمین بناتا، نہ آسماں بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، بلکہ فرمایا لولا لما اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ہے۔ اس لیے میرے امام نے کہا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ بلکہ امام تو کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، یہ جو زبان ہے یہ بھی مصطفیٰ کے ذکر کے لیے ہے۔ کہا بدن میں ہے جان تمہارے لیے، جو جان ہے، جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ بھی ذکر مصطفیٰ کے لیے ہے۔ تو کہا کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو حضور کے صدقے سے بنایا ہے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، وجہ تخلیق کائنات حضور ہیں تو ہم آئے ہیں۔ اگر حضور ہی نہ پیدا ہوتے، حضور ہی تشریف نہ لاتے، دنیا ہی نہ ہوتی۔ وہ فرمایا نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو یہ حقیقت بات ہے کہ جو جہان چل رہا ہے یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات آپ نے جو اشعار پڑھے نا ابھی، تو مجھے اچانک سے قصیدہ بردہ یاد آ گئی، اور قصیدہ بردہ کی تو امام بصیری کی تو شان ہی الگ ہے کہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے شعراء مجھے اس وقت یاد آ گئے۔ شان مصطفیٰ کی بات چل رہی ہے تو پھر شان مصطفیٰ میں شعراء نے بھی تو کیا خوبصورت کلام لکھے ہیں۔ جہاں قرآن کے اندر شان بیان ہوئی ہے تو جس کا جتنا یوں کہہ لیں کہ بس کہہ لیں، بس تو چلے ایک عام اس میں کہتے ہیں، جس کا جتنا بیان جو کر سکا اپنے اس کے مطابق اس نے بیان کیا۔ امام بصیری کو لے لیں، آپ مولانا جامی کو لے لیں، اور اس وقت ہمارے پاس بہت سارے ہمارے جو نعت خواں جو شعراء ہیں جنہوں نے نعتیں لکھی ہیں، ادیب رائے پوری صاحب ہیں، بہت زبردست انہوں نے کلام لکھے ہیں۔ اور وہ کہا نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، ایک باب پہ پورا نہ ہوا۔ یعنی حضور کی ثنا و توصیف کرنا شروع کر دیں تو اگر کائنات کے سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور مصطفیٰ کی ثنا لکھنا شروع کر دیں اور سمندروں کو سیاہی بنا لیں اور مصطفیٰ کی شان و توصیف کو لکھنا شروع کر دیں، فرمایا کہ یہ قلم تو ختم ہو جائیں گے، یہ سیاں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن شان مصطفیٰ ختم نہیں ہوگی۔ رب نے حضور کو اتنی شان عطا فرمائی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہ بھی بیان فرمائیں، چلیں ہم وہ بات چلتے 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے آئیں گے۔ ہم نے وجہ تخلیق کائنات کے بارے میں بھی سنا، انبیاء کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں بھی سنا۔ اب ہمارا جو پروگرام قرآن اور زندگی ہے تو ہمارا موضوع ہے قرآن اور شان مصطفیٰ۔ قرآن میں شان مصطفیٰ کے حوالے سے کیا کیا بیان ہوا ہمارے رہنمائی؟ ویسے تو پورا ہی قرآن جو ہے وہ حضور کی شان ہے، لیکن جو ہے وہ کچھ خاص آیات موجود ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں، جیسے فرما وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. تو اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم ابھی کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے، بلکہ رب نے فرمایا کہ ہم نے محبوب کے ذکر کو پہلے سے بلند کر دیا. امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جبریل امی علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا کہ آپ کی اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے، تو یہ رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو جبریل امی علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ محبوب تیرا بھی ذکر ہوگا. تو جہاں جہاں جو ہے وہ میرا ذکر ہوگا محبوب وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. تو اب سوال یہ ہے کہ رب کا ذکر کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے، اس کی تحلیل کو بیان کرتی ہے، اس کے ذکر کو بیان کرتی ہے. تو وہاں فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ محبوب تیرا بھی ذکر ہوگا. تو اب زمین و آسمان کی جب ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تو پتہ یہی چلا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز مصطفیٰ کا بھی ذکر خیر کر رہی ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً ہر چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتی ہے. اور وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کھجور کے تنے والا. اگر آپ کے ذہن میں مستحضر ہو تو بالکل بیان فرمائیے گا کہ حضور ٹیک لگا کر جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر ممبر آ گیا تو وہ حضور کی یاد میں جو ہے وہ رونے لگا. تو وہ بھی دیکھیں کتنا خوبصورت واقعہ ہے نا. یہ حضور کی شان ہی تو ہے، وہ حضور کی شان ہی تو ہے کہ وہ یا رسول اللہ آج آپ ممبر آ گیا ہے تو آپ وہاں تشریف لے گئے، اب میرے ساتھ کون ٹیک لگائے گا. جو ایک یوں کہہ لیں لب لباب ہے اس واقعے کا، جو مجھے یاد آ رہا ہے، آپ اس میں کریکشن کریں اگر کچھ اس میں کچھ لفظ آگے پیچھے ہوں. تو وہ حضور کی شان کیسی ہے. وہ ابو جہل والا واقعہ بھی ہے کہ وہ کنکر ہاتھ میں تھے، اے ابو جہل میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائیں. تو یہی تو شان میرے آقا کی ہے. اور واقعی میرے جب آقا سرکار گزرتے تو پتھر اور پتے وغیرہ حضور پر سلام پیش کرتے کہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو حضور کی شان تو بہت عرفہ والا ہے. اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا مقام، بڑی شان، بڑی رفعت عطا فرمائی. اس لیے میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. تو دو جہان ہے، دو جہانوں کے لیے میرے آقا کو رحمت بھی تو بنا کر بھیجا گیا ہے، رحمت للعالمین کہا گیا ہے. اس کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرما دیں. جی، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت بن کے آئے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. تو حضور یعنی ہر ایک کے لیے رحمت ہے. یہ مطلب یہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت ہونا یہ ہر ایک کے لیے ہے، خاص و عام کے لیے، ہر ایک کے لیے، خاص و عام کے لیے. سبحان اللہ. یعنی ایسا حضور علیہ السلام رحیم و کریم ہے، اور آپ کی کریمی ایسی ہے اور رحیمی ایسی ہے کہ آپ تمام کے لیے رحمت بن کے آئے. وہ کریمی پہ مجھے واقعہ بھی یاد آیا کہ ایک شخص آتا ہے حضور کی بارگاہ میں، کھجور کا کوئی توشہ رکھا ہوا تھا. حضور نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ، اور اس طریقے سے قسم کو کچھ شاید واقعہ تھا. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، فرمایا حضور نے کہ کھلا دو کسی کو جا کر. تو مجھے جو واقعہ یاد آ رہا ہے تو آخر کا یہی تھا کہ حضور کو فرمایا تھا یا رسول اللہ میں ہی سب سے زیادہ غریب ہوں. تو حضور نے فرمایا تم ہی کھا لو، تمہاری قسم پوری ہو جائے. یہ دیکھیں نا کیسی کرم نوازی کیسی ہے. اور یہ اختیار بھی بتاتے ہیں، یہ اختیار بھی بتاتے ہیں. اور وہ اختیار سے مجھے یاد ہے، دیکھیں ایک اور چیز یاد آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات ہیں. کیونکہ مرد جو ہے وہ گولڈ نہیں پہن سکتا، سونا نہیں پہن سکتا، نہیں پہن سکتا. کیونکہ شریعت میں ناظرین کرام گولڈ پہننا مرد کے لیے ناجائز اور حرام ہے. صرف عورت پہن سکتی ہے. اگر مرد پہنے گا کوئی بھی اس طرح کی چیز تو صرف مرد کے لیے ایک انگوٹھی جو کہ شریعت نے جائز قرار دی ہے، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم.
اور اس میں اور چاندی کی انگوٹھی ہو وہ بھی 4.5 ماشا سے کم، اور اس میں صرف ایک نگ لگا ہوا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مرد کو کوئی چیز، نہ تانبے کی نہ پیتل کی کوئی چیز نہیں پہننی چاہیے. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ ناظرین کرام آپ کو نظر آئیں گے کہ جو گلوں میں اپنے لاکٹ پہنتے ہیں، چین پہنتے ہیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنتے ہیں، گولڈ کی پہنتے ہیں، اور اس کے علاوہ یوں کہہ لیں کہ چھلے جو ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں. تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں، جائز نہیں ہے مرد کے لیے. مرد کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم، اور وہ بھی ایک نگ لگا ہوا. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو انگوٹھی پہنتے ہیں اس میں مختلف نگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک کے بجائے 4-4 5-5 نگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے. اور یہ شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی، ناجائز ہے، گناہ گار ہوتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. ہم بات کر رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کی. تو وہ کنگن والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کنگن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو جائز قرار دیا تھا کہ تم پہنو گے کسریٰ کے کنگن، اس طرح کچھ واقعہ ہے. تو جب وہ فتح ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نے مجھے کہا تھا، تو ان کو کنگن عطا کر دیے گئے کہ بھائی جو کنگن آپ کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے متعلق بھی کچھ رہنمائی فرمایا نا کہ حضور کو اختیارات ہیں عطا کرنے کے. اور کیونکہ بات یہ ہے کہ دینے والے تو رب کی ذات ہے، دینے والی تو رب کی ذات ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی عطا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی دینے والی ذات. حضور کے بارے میں بھی اگر عطا کا ہم عقیدہ رکھیں تو اس کو تھوڑا سا مطابقت یا اس میں کوئی ایسی بات جو ہماری رہنمائی کر سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کیا مراد ہے اور حضور کے دینے سے کیا مراد ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عطا کرنا یہ ذاتی ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کرنا یہ رب کی عطا سے ہے. اسے کہتے ہیں عطائی. تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا کرتے ہیں یہ ذاتی نہیں ہوتا، بلکہ یہ رب کی عطا کردہ توفیق سے ہی ہے. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں محمد عربی تقسیم کرتا ہوں. کہا نا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی ہے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. اور کہا وہ تو ایسے کریم ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اور میرا امام کہتے ہیں کہ اس دہلیز پر آئے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح، یہ تو عطا کرنے والے ہیں، یہ قاسم نعمت ہیں. اور فرمایا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. سائل کو اگر گھر پر آ جاتا تھا، حضور کے دروازے پر کوئی تشریف لے آتا تھا، وہ سائل بھی تو پھر اس نے حضور کو دیکھا اگر ایمان کی حالت میں، تو صحابی ہم مذہب سے بات کریں گے، وہ تشریف لے آئے حضور کے دروازے پر، تو حضور اس کو بھی خالی نہیں لوٹاتے تھے اگرچہ خود بھوکے رہتے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ حاتم طائی بھی بڑا سخی تھا، اس کے 8 دروازے تھے. اگر 8 سے آتا تھا پھر بھی اس کو طلب ہوتی تھی، مگر حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی ایک بار آتا تھا اس کو دوسری بار کی طلب نہیں ہوتی تھی. حضور اتنا عطا فرماتے تھے. یعنی ایک سے آتا، پھر دوسرے دروازے سے آتا حاتم طائی کے پاس، یہاں تک کہ 8 دروازوں سے آتا، وہ پھر عطا کرتا رہتا. تو کہا مصطفیٰ کا دربار وہ دربار ہے کہ سائل ایک بار آتا ہے، مصطفیٰ اتنا نواز دیتے ہیں کہ دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. واہ واہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ نے آج شان مصطفیٰ جو ہے وہ سماعت کی، قرآن سے شان مصطفیٰ سماعت کی. قرآن میں کیا عقیدہ ہے، قرآن میں کیا بیان ہوا، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، میری بھی رہنمائی ہوئی، آپ کی بھی رہنمائی ہوئی. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے پھر ایک بار اور اسی پروگرام میں جس کا نام ہے قرآن اور زندگی، وینس ایچ ڈی ٹی وی پر. اپنے میزبان ابو اسرت عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.